السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کہ تمامی احباب بخیر ہوں گے۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ ہم پارٹ 1 دکھا چکے ہیں، کلیر شریف کا سفر ہوا تھا، اور کلیر شریف کے سفر میں ہم نے کئی مقامات کی آپ کو زیارت کرائی۔ لہٰذا اب جو مقامات زیارت کرانا سے باقی ہیں ہم ان کی زیارت کراتے ہیں، مگر اس سے پہلے چونکہ ہمیں سفر کرتے کرتے اور صابر پاک کے یہاں حاضری دیتے ہوئے تقریباً 2-2:30 بج گئے تھے، بھوک لگی تھی، ہوٹل میں جا کر بیٹھ گئے۔ ہم سب لوگ ہوٹل میں تھے اور ایک دوسرے سے باتیں کر رہے تھے کہ بھائی کون کتنا کھائے گا، کون کیا کھائے گا، یہ سب۔ پھر اس کے بعد ہم نے بڑا فیصلہ کر کے نہاری اور قورمہ اور ایک سبزی منگائی تھی، تو 3 ہم نے آئٹم منگا لیے تھے، اور کھانے والے تھے ہم کئی لوگ تو اس کے بعد ہم نے پھر یہ سب نے پلیٹیں کھینچنا شروع کی کہ یہ میں کھاؤں گا، یہ میں کھاؤں گا، اور پھر ہم لوگ کھانے لگے۔ روٹی آ گئی، سبزی ہم نے یہ بعد میں پھر تھوڑا سا تری وغیرہ منگا لیتے ہیں، اس کے بعد میں تری وغیرہ ہی منگائی، اور روٹی کا انتظار ہم بہت دیر تک کرنا پڑا تھا اصل میں، چونکہ روٹی وہ تازہ لگ رہا تھا۔ اس کے بعد جب ہم نے سونتا ہے کھانا تو دیکھیے یہ حال ہم نے بنا دیا تھا۔ اتنا کھایا تھا، ہمارے ساتھ ایک بندہ ایسا تھا کہ وہ تو چھوڑ ہی نہیں رہا تھا، تو حالت بہت یہ ہو گئی تھی کہ بہت کھایا۔ اس کے بعد مارکیٹ کی طرف نکل گئے، تھوڑا دکانوں کی طرف گھومے، اور دکانوں پہ جا کر کے دیکھا کہاں کیا ہے، اور بہت بہترین خوبصورت آئٹمس بک رہے تھے، اور کچھ آئٹمس تو ایسے تھے کہ بس من چاہ رہا تھا کہ اس کو لے کر ہی جانا ہے، بٹ سمسیا پیسہ تھی، کہ پیسہ اگر ہوتا تو پھر بہت کچھ خریدا جاتا، کیونکہ کچھ چیزیں بڑی یونیک سی رہتی ہیں۔ اور یہ مارکیٹ پھر یہاں سے ہم لوگ چلے تھے کہاں، ہم گئے تھے صابر پاک علیہ الرحمہ کی مزار کے پیچھے کچھ مزارات ہیں، تو ان کا رشتہ بتایا جاتا ہے صابر پاک سے، تو کئی سارے مزارات تھے لگاتار، تو ہم وہاں گئے حاضری دینے کے لیے۔ میں آپ کی بھی زیارت کراتا ہوں، چلیے دیکھیے یہاں سے شروع ہوتے ہیں، اور ہم لوگ یہاں داخل ہوتے ہیں دروازے میں، اور دروازے میں داخل ہوتے ہی یہاں سے پھر مزارات شروع ہو جاتے ہیں۔ تو یہ کئی بزرگوں کے مزار ہیں، اور یہاں پر آئے ہم لوگ، تو حالانکہ میں نے بہت پتہ لگانے کی کوشش کی کہ ان کا کیا معاملہ ہے، کیا رشتہ ہے، تو کسی نے کچھ بتایا، کسی نے کچھ بتایا، کسی نے ماما، کسی نے یہ، کسی نے وہ، تو بہرحال مجھے بالکل کم حقو تو پتہ نہیں چل سکا۔ ہاں اتنا ضرور ہے کہ کوئی نہ کوئی رشتہ ضرور تھا صابر پاک سے ان لوگوں کا، اس لیے یہاں ان کا مدفن ہے۔ تو ہم لوگ یہاں پہنچے، پھر اس کے پیچھے ایک باغ تھا، بہت خوبصورت لگا مجھے وہ، تو میں نے باغ کی طرف کو بھی تھوڑا سا توجہ دی، اور باغ کی طرف میں نے یہ تھوڑا کیمرہ گھمایا تاکہ دیکھوں کہ کیسا ہے، آپ کو بھی دکھا دوں۔ بہت جگہ میں پھیلا ہوا تھا یہ، اور کافی اچھا لگ رہا تھا یہاں پر۔ اس کے بعد میں نے آگے بڑھ کر کے بیچ میں بیٹھ کر کے وہاں فاتحہ خوانی کی، اور فاتحہ پڑھنے کے بعد میں ہم یہاں سے چلے تھے کہاں کی طرف، ہم یہاں سے چلے تھے امام صاحب کی طرف، بہت مشہور و معروف درگاہ ہے، اور وہیں پر ہم لوگ چلے تو راستے میں اونٹ بیٹھے ملے۔ حالانکہ رئیس بھائی نے کہا تھا کہ اونٹوں کی سواری کرو گے، مگر چونکہ دوپہر کا وقت تھا، دھوپ تیز تھی، اس لیے اچھا نہیں تھا، اونٹ بھی سستا رہے تھے، آرام کر رہے تھے، اس لیے ہم لوگوں نے اونٹ پر سواری نہ کر کے آگے بڑھے، اور میں نے سوچا کہ تھوڑا سا آپ کو دکھا دوں، تو یہ اونٹ آپ کو دکھائے گئے۔ یہاں کچھ بچے تھے بیچارے کہ ہمیں 5 روپے دے دیجیے، 10 روپے دے دیجیے، پر ہم یہاں سے آگے بڑھے تو بڑھتے ہی چلے گئے، اور ہم پہنچ گئے کہاں، امام صاحب کی طرف، جو ایک مین گیٹ پڑتا ہے، جو کہ ابھی کچھ ہی سالوں میں بن کر تیار ہوا ہے، اور یہ گیٹ بہت ہی خوبصورت ہے، اس کو صابری گیٹ وغیرہ کے نام سے بھی جانتے ہیں۔ یہ دیکھیے بہت بلند گیٹ بنایا ہے اس کو، اور کافی اس میں روپیہ خرچ کیا ہے۔ بعض لوگ اس کے تعلق سے یہ کہتے ہیں کہ اس میں باقاعدہ کمرے ہیں اوپر، اور اس میں طلبہ پڑھتے ہیں، تو ماشاءاللہ اگر ایسا ہے تو سبحان اللہ، اگر طلبہ پڑھتے ہیں، علم دین کے لیے بنایا گیا ہے تو ماشاءاللہ، تو بہت بہترین ہے۔ اور دیکھیے اس کا یہ منظر، میں نے سامنے سے دکھایا تھا، پیچھے سے منظر ہے۔ یہاں پیاس لگی تھی، گرمی شدت کی تھی، تو بھائی ہمارے رئیس بھائی نہیں مانے، تو یہاں پر کیا بولتے ہیں اس کو، کنچا آتا تھا پہلے 3 روپے کا، 5 روپے کا، تو وہی کنچا ملا کر کے نیبو ڈال کر کے یہ بندہ شکنجی بنا رہا تھا، تو وہی شکنجی ہم نے یہاں پر کھڑے کر کے پی، اور یہ کچھ لڑکے ہمارے ساتھ میں تھے، تو انہوں نے کہا یہ گاڑیاں کھڑی تھی، بولے ہم بیٹھ کے دیکھتے ہیں، حالانکہ چلائی نہیں تھی انہوں نے، تو فری میں انہوں نے مزے لیے تھے اس کے۔ پھر ہم پہنچے امام صاحب کی طرف، اور امام صاحب کی طرف جانے کے بعد وہی چپلیں جمع کیجیے، مگر یہاں ایک اچھا یہ ہے کہ جب ہم صابر پاک کے یہاں گئے تھے 10-10 روپے لیے تھے، یہاں 5-5 روپے لے رہے تھے، ایک جوڑی چپل 5 روپے۔ یہاں ہم نے چپلیں جمع کی اپنی اپنی، اور ٹوکن لی، اور ہم آگے بڑھ گئے، اور آگے بڑھنے کے بعد میں پھر ہم لوگ ڈائریکٹ تو نہیں گئے،
مگر ہاں پیچھے کی طرف کو چلے گئے، پیچھے کی طرف یوں گئے تھے تاکہ ہم وضو وغیرہ کر لیں اور جو ہمیں ضرورتی تھیں وہ ضرورتوں سے فارغ ہو جائیں۔ تو یہاں ہمیں ایک بزرگ دکھائی دیے، ان کی ہم نے ایک فوٹو لے لی، بیچارے بزرگ تھے، پیسے گن رہے تھے۔ تو یہ بھی وہی ان کا معاملہ رہا ہوگا، یہاں بھی کچھ اپنے چلتا ہی ہے سب کا کھانا کمانا۔ تو بہرحال ہم یہاں سے نکل گئے اور ہم یہ نکلے ادھر وضو خانے کی طرف کو جا رہے تھے تلاش کرتے ہوئے، تو سامنے ہی وضو خانہ تھا۔ یہاں تھوڑی سی ہمیں چھائیں لگی اور بہت سارے مہمان دکھائی دیے، یہ بھی سب باہر کے لوگ تھے۔ تو میں نے سوچا دکھا دوں آپ کو سارے مناظر، کیونکہ آپ جب بھی یہاں حاضری دو گے تو آپ کو بڑا اچھا لگے گا، کیونکہ یہاں کے منظر بہت اچھے ہیں ماشاءاللہ۔ اور اب تو دل لگتا ہے کہ جگہ بہت خالی خالی تھی اور جگہ خوبصورت بنا دی ہے، تو ماشاءاللہ یہ تو اچھا کیا ہے۔ مگر کچھ چیزیں بہت ہی اچھی ہیں، کچھ چیزوں میں تھوڑی ابھی بھی کمیاں ہیں، اگر وہ کمیاں دور ہو جائیں تو پھر سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ دیکھیے ایک مسجد ہے، اس میں نماز پڑھتے ہیں عورتیں خاص کر۔ تو ہم لوگ یہاں سے وضو کر کے ہم لوگ آ گئے تھے مزار پاک کی طرف، تو ہم مزار کی طرف جا رہے تھے، یہ رئیس بھائی ماشاءاللہ، یہ دیکھیے عقیدت کے ساتھ، یہ میں نظام الدین، یہ ایک بچے نے موبائل لے لیا تھا تو اس نے یہ بنا دی تھی ویڈیو باہر کے سامنے کھڑے ہو کر کے۔ یہ ہم لوگ، یہ سب لوگ ہیں، بس ایک ہی بندہ نہیں ہے جو یہ ویڈیو بنا رہا ہے۔ تو یہ امام صاحب کا مزار ہے اور ان کو کہا جاتا ہے ماموں صاحب بھی کہا جاتا ہے، ان کو بھی ماموں صاحب کہا جاتا ہے صابر پاک کا۔ تو یہاں سے ہم گھوم کر کے حاضری دینے کے لیے گئے اور میں آپ کو مزار مقدس کی بھی زیارت کراؤں گا۔ ہم لوگ یہاں سے اوپر گئے، یہ سب عرضیاں ٹنگی ہوئی ہیں لوگوں کی، میں نے وہاں بھی دکھائی تھی صابر پاک پر، یہاں بھی ہم لوگ یہاں سے اندر گئے پھر، مگر یہاں پر بھی وہی معاملہ، ڈالو۔ حالانکہ پہلے جو تھا، پہلے معاملات یہ رہتے تھے کہ کوئی کہتا نہیں تھا کہ ڈالیے، مگر اب کی بات جب ہم پہنچے تو یہاں جو بیٹھے تھے مجاور، ڈالیے ڈالیے پیسے ڈالیے، بار بار بولتے تھے۔ بہرحال یہ مزار پاک ہے، اس کی آپ زیارت کیجئے، اور ماشاءاللہ یہاں سے بہت سارے لوگ فیض یاب ہوتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سبوں کی بھی جائز تمنائیں پوری فرمائیں، جو اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اللہ تعالی ہمارے سارے ویورز کی تمام جائز تمناؤں کو پورا فرمائیں ان بزرگوں کے صدقے توسل سے۔ یہاں ہم حاضری دے کر فاتحہ پڑھ کر کے باہر آ گئے تو یہ ہماری ایک اماں مل گئیں بیچاری، اور بہت زیادہ مطالبہ کر رہی تھیں، مجھے پیسے چاہیے۔ بہرحال پیچھا نہیں چھوڑا تو ان کو دیا پھر، اور ویسے بھی خرچ کرنا چاہیے۔ دیکھیے پھر میں نے ادھر نیچے کو دیکھا تو یہ بہت اونچے پر تھا، باقی نیچے بہت اچھی خوبصورت جگہ لگی، تو میں نے سوچا ایک تھوڑی سی ویڈیو آپ کو بنا کر کے دکھا دوں۔ تو یہاں کا منظر ماشاءاللہ سبحان اللہ بہت اچھا لگا مجھے، ہریالی تھی چاروں طرف، تو میں نے یہ ہریالی اپنے کیمرے میں قید کی۔ اس کے بعد ہم یہاں سے آگے بڑھے، اور آگے بڑھنے کے بعد ہم یہاں سے نکل رہے تھے تو وہی کچھ لوگ رہتے ہیں نا مانگنے کھانے والے، تو ہم لوگ پہنچے یہاں۔ دیکھیے یہ سب ان کا معاملہ رہتا ہی ہے کہ بھائی دیجئے نہیں تو بہت معاملہ خراب ہوگا۔ ہم لوگ پہنچے تھے ادھر، ایک نہر ہے، نہر کے برابر میں ایک مزار پاک ہے، وہاں پہنچے تھے۔ ان کا کیا معاملہ ہے ان کے بارے میں جاننے کی کوشش کی مگر نہیں پتہ چلا، مگر ہم لوگ وہاں پہ حاضری دے کے آ گئے۔ پھر چلے ہم باون دریوے پر، اور یہ باون دریوہ آپ دیکھ ہی رہے ہیں اور بہت مشہور ہے۔ صابر پاک کے یہاں جو بھی حاضری دینا جاتے ہیں وہ باون دریوہ نہ جائے یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، تو باون دریوے تو سبھی پہنچتے ہیں۔ تو یہ 52 در ہیں ٹوٹل، انہی کی وجہ سے باون دریوہ کہا جاتا ہے۔ یہاں سے یہاں تک آپ شروع سے آخر تک گنیں گے تو یہ سب ٹوٹل 52 در ہیں۔ تو 52 در ہیں، یہ دیکھیے گنتے چلے جائیے وہاں تک 52 در بیٹھیں گے۔ اس کے بعد میں ہم لوگ چلو پانی ہلکا ہلکا آ رہا تھا، زیادہ تیز پانی نہیں تھا، چلیے نیچے چلتے ہیں۔ تو نیچے کی طرف ہم سب لوگ چل دیے، تو یہاں دیکھا تو تمام لوگ نہا رہے تھے، کوئی کچھ کر رہا تھا، کوئی کچھ کر رہا تھا، عورتیں نہا رہی تھیں، کوئی پیروں کو ٹھنڈک پہنچا رہا تھا۔ مگر ہاں ایک چیز بہت اچھی تھی، پانی جو گر رہا تھا یہ گرتے ہوئے بہت خوبصورت لگ رہا تھا، حالانکہ اتنا صاف و شفاف پانی نہیں تھا، مگر چونکہ گرتے ہوئے بہت خوبصورت لگ رہا تھا۔ تو پھر ہمارا ہی من نہیں مانا، نیچے پہنچ گئے۔ اچھا نیچے پہنچے تو نیچے سے اور سبحان اللہ اتنا بہترین منظر لگ رہا تھا کہ دیکھو تو دیکھتے ہی رہیے۔ تو ہمارے ساتھ میں تھے کئی سارے لوگ، کسی کے ارادے بن رہے تھے نہائیں گے، کسی کے ارادے نہیں، یہ لڑکے سوچ رہے تھے نہا لیں یار، سب لوگ نہا رہے ہیں ہمارے نہانے میں کیا ہے۔ ہمارے رئیس بھائی نے بھی ارادہ کی، دیکھیے یہ گئے پانی کے اندر اپنے پیروں کو تری دینے کے لیے، اس کے بعد یہ لڑکے نہانے لگے، اور یہ نہیں مانے تھے تو کپڑے اتار کر کے ہمارے شاہد خان صاحب ہیں، انہوں نے تو وہی اللہ ہی رحم فرمائے، یہ بچے تھے بیچارے، ان کے پاس کچھ تھا نہیں پہننے کے لیے، تو یہ اپنے اپنے پاجاموں میں نہانا شروع کر دیا۔ تو یہ چھوٹی سی ویڈیو میں نے ان کی بنا کر کے دکھا دی، یہ بچے نہائے تھے، ان کا یہ فوٹو ہے، یہ دونوں بہت مزے کر رہے تھے۔ بہرحال یہاں سے ہم نکلے ایک مزار پر حاضری دینے کے لیے دوبارہ سے،
حضور صابر پاک کے یہاں پہنچے تو یہ دوبارہ شام کے وقت کی حاضری ہے، جب ہمارے واپسی کا وقت ہوا تو ہم نے سوچا ایک بار اور حاضری دے دیں۔ تو جب حاضری دی تو ماشاءاللہ اب دوبارہ سے پھر بہترین طریقے سے حاضری ہوئی۔ صابر پاک کا مزار مقدس ہی دیکھیے، یہاں پر لکھا ہے کچھ صابر پاک کے تعلق سے، اور اندر چونکہ جا رہے تھے تو کثرت کے ساتھ بھیڑ تھی، مگر وہی بات پھر بتاؤں گا کہ عورتوں کی کثرت یہ دیکھیے، عورتوں کی بھرمار رہتی ہے، اور عورت اور مرد سب ایک ساتھ جا رہے ہیں اور سب ایک دوسرے ٹچ ہوتے ہیں، جو کہ بہت ہی زیادہ غلط ہے۔ اللہ رحم فرمائے، ایسے مبارک مقامات پر یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ بہرحال ہم حاضری دے کر باہر آ چکے تھے، اور یہاں سے ہم جب باہر نکلے تو اب چونکہ ہمارے وہاں سے واپس آنے کے ارادے، تو شابز خان صاحب بولے یار آخری سمے ہے، میرا ایک فوٹو لے لیجیے حضرت۔ تو یہ ان کا میں نے فوٹو کھینچا، ان کا تھوڑی سی ویڈیو بنا دی، اور پھر ہم یہاں سے نکلے باہر کی طرف۔